محترم جناب مولانا خلیل الرحمان آفاقی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ یہ آواز کو کھینچو۔ اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ جس نے یہ توفیق بخشی اس مجلس میں آنے کی اور مبارکباد کے مستحق وہ ماں باپ کہ جن کے بچوں نے اللہ کی مقدس کتاب اپنے سینے میں محفوظ کی، اور وہ استاذ محترم مبارکباد کے مستحق جنہوں نے محنت کر کے لفظ بلفظ بچوں کو سبق پڑھایا، محنت کی، ان کو قرآن پاک یاد کروایا، اور اس کے بعد جنہوں نے یہ مجلس منعقد کی، منتظمین، معاونین، جس طرح سے جس نے محنت اور کوشش کی، اللہ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں باعث اجر اور اخروی زندگی میں ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں صرف حاضری لگانے کے لیے آیا ہوں، گفتگو علماء اکرام کریں گے۔ اس کتاب کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ صرف اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، رب العالمین نے نازل کی ہے، جبریل امین اس کو لے کر آئے ہیں، اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، جب پیارے پیغمبر کا نام آئے گا تو اس میں بخیلی نہیں کرنی۔ پیغمبر کا فرمان ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے کنجوس بخیل آپ نے دیکھے ہوں گے جو اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں بڑے مشہور ہوتے ہیں، لیکن دنیا کا کنجوس ترین انسان وہ ہوگا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہیں پڑھتا۔ جب پیغمبر کا نام آئے تو اپنی زبان سے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر کے قلب اطہر پہ اس کتاب کو نازل کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے مستفیض کرے، ڈرائیں، واعظ و نصیحت کرے۔ میرے بھائیوں، آج دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ اور پینٹ شرٹ کو اپنا کلچر سمجھنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی ہلکی پھلکی ہو جانی چاہیے، یہ روح کی غذا ہے۔ موسیقی کسی ہندو کی روح کی غذا تو ہو سکتی ہے، ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان اور جس کو رب العالمین نے قرآن جیسی کتاب عطا کی ہو، اس کی زبان سے یہ جملہ زیب نہیں دیتا کہ ہلکی پھلکی موسیقی ہو جانی چاہیے، یہ روح کی غذا ہے۔ پاک روح کی غذا پاک ہوتی ہے اور گندی روح کی غذا گندی ہوتی ہے۔ انسان کا جسم اللہ رب العالمین نے دو چیزوں سے مرکب کیا ہے۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا
اس کی غذا بھی مٹی میں رکھ دی، اور میرے اور آپ کے جسم کے اندر ایک روح ہے، وہ اللہ نے کہاں سے بھیجی ہے؟ آسمان سے بھیجی ہے، اور اس کی غذا بھی رب العالمین نے کیا کی ہے؟ آسمان سے بھیج دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اے ایمان والو اپنے دلوں کو موسیقی سے نہیں، گانے بجانے سے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنے دلوں کو سکون پہنچانا ہے۔ کہیں رب العالمین نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، یہ نماز میرا ذکر ہے۔ کہیں رب العالمین نے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ میرا قرآن ذکر ہے، ہر ایک کے لیے ذکر ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کسی اور چیز سے اپنے دلوں کو سکون نہیں پہنچانا، صرف اور صرف قرآن سے پہنچانا ہے۔ اور یہ قرآن کتنی پیاری کتاب ہے، یہ تو انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن لوگوں کو ایسا سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کو بتلاتا ہے وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر سکون کی زندگی جینا چاہتے ہو تو ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا ادب و احترام کرو۔ اور کہیں قرآن ماں باپ کو یہ اعلان کر رہا ہے کہ آپ نے اپنی اولادوں کا کیسے خیال کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اور کہیں قرآن کہہ رہا ہے والجار ذی القربى، کہیں پڑوسیوں کے حقوق، کہیں رشتہ داروں کے حقوق، کہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کے بارے میں یہ قرآن ہمیں جگہ جگہ پہ رہنمائی کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس قرآن کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک حرف میں جتنا سکون، جتنا اطمینان ہے، کائنات کی کسی چیز میں اتنا سکون نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، یہ انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اس وجہ سے یہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم شفا کس میں ڈھونڈتے ہیں؟ ہمیں شفا کس چیز میں چاہیے؟ رب العالمین نے فرمایا یہ کتاب ایسی کتاب نازل کی ہوئی ہے، یہ ایسا کلام نازل کیا ہے کہ اس کے اندر مومنوں کے لیے شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت رب العالمین نے رکھی ہے۔ اور اتنی پیاری کتاب، اتنی عظمت والی کتاب میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ آج ہم کامیابی کا معیار کس کو سمجھتے ہیں؟ کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، محلات ہیں، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا سب سے تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے، جو قرآن کو دوسروں کو سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اگر کوئی شخص صبح کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے بغیر کسی قیمت، اس کو عرب کی سرخ اونٹنیاں مل جاتی ہیں۔ آج کے دور سے کئی لوگ پیدل آئے ہوئے ہوں گے اپنے گھروں سے، کئی گاڑیوں پہ آئے ہوئے ہوں گے۔ کہا کہ جس کو
عرب کی سرخ اونٹنیاں مل جائیں. سرخ اونٹنیاں بڑی قیمت والی تھی, اس وجہ سے کہا گیا. اس کی کہا گیا کہ اگر وہ فری مل جائیں تو کیا سمجھتے اس کی قسمت کا؟ کہا اللہ کے رسول وہ بہت خوش قسمت ہے, بہت خوش نصیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا خوش نصیب وہ نہیں ہے جس کو وہ سرخ رنگ کی اونٹنیاں دو مل جائیں, اس سے زیادہ وہ خوش نصیب ہے جو صبح کے وقت اللہ کے قرآن کی 2 آیات کو سیکھتا ہے, اس کا ترجمہ پڑھتا ہے. وہ خوش نصیب ہے جو قرآن کی 2 آیات کو پڑھ کے ان کو سمجھتا ہے. اس سے خوش نصیب ہے کہ جس کو 2 اونٹنیاں مل جائیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے, کتنے میرے ایسے بھائی ہیں کہ جو مکمل قرآن کی تلاوت کرتے روزانہ؟ ذرا ہاتھ کو کھڑا کر کے کہیں کتنے جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے؟ اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے, اللہ آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے, اور جو قرآن سے دور ہے اللہ ان کو قرآن کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا بچہ اسکول کے اندر انگلش سیکھ سکتا ہے, سائنس کو سیکھ سکتا ہے, کمپیوٹر سیکھ سکتا ہے, دنیا کے ہر علوم سیکھ سکتا ہے. بتلاؤ قرآن کیوں ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مشکل ہے, قرآن نہیں سیکھا جا سکتا. جب ہمارا بچہ دنیا کا ہر, میرے بھائی اس کو ٹھیک کریں ذرا یار, آواز ٹھیک نہیں ہے, یا آپ ادھر آ جائیں میں ادھر آ جاتا ہوں, اس کو ٹھیک کریں. آج ہمارا بچہ قرآن کیوں نہیں سیکھتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں قرآن بڑی مشکل کتاب ہے, یہ بڑی مشکل کتاب ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن مشکل کتاب ہے جب خود رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن آسان کتاب ہے؟ پھر کیا گنجائش باقی ہے یہ بات کہنے کی قرآن مشکل ہے؟ قرآن بہت آسان کتاب ہے, اگر اس کی روزانہ تلاوت کی جائے, اس کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے, بہت آسان کتاب ہے. اور یہ باعث شفا کیسے ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے, بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عرب کے قبائل تھے, ان میں سے ایک قبیلہ کے ہاں چلے گئے اور لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی. تھوڑے سے وہ آگے کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو جن لوگوں نے پیغمبر کے صحابہ کی مہمان نوازی نہ کی, ان کا جو بڑا سردار تھا اس کو کسی بچھو نے کاٹ دیا. وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. ایک دوڑتی ہوئی عورت وہاں پہ پہنچی صحابہ کے پاس, کہنے لگی ہمارا بندہ مر رہا ہے, اگر تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے, کوئی دم کرنے والا ہے تو بتلاؤ. انہوں نے کہا ہم دم کریں گے لیکن اس کی اجرت لیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک آپ کو اجرت دیں گے. انہوں نے یہ بات طے کی. ایک صحابہ میں سے ایک صحابی آئے, اس نے آگے سورہ فاتحہ کا دم کیا. صحابی پڑھتا ہے ہائے قرآن کو پڑھو, قرآن کو سنو, قرآن کے ترجمے پہ غور کرو, تمہاری زندگیاں تبدیل ہو جائیں. اس قرآن نے چوروں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے, خدا کی قسم. اس قرآن نے شرابیوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے, ماں باپ کے نافرمانوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے. کیا وجہ ہے؟ میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں آ رہا جس طرح آنا چاہیے. نبی کا صحابی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ادھر سے قرآن کی تلاوتیں جاری ہیں, عرش سے اللہ کی رحمتوں کی بارشیں جاری ہیں. دم کیا, بندہ ٹھیک ہو گیا. 30 یا 40 بکریاں دی اس صحابی کو صرف دم کرنے کی وجہ سے.
صحابی لے کے دوسرے صحابہ کے پاس پہنچتا ہے، کہا کیا کیا ہے؟ کہا قرآن کا دم کیا ہے، سورہ فاتحہ۔ کہا اس کو تقسیم کر لیتے ہیں ان بکریوں کو ہم۔ کہا نہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات نہیں پہنچے گی، یہ مسئلہ بتلائیں گے نہیں، اب تک ہم نے نہیں لینا، کچھ نہیں تقسیم کرنا۔ جب پیغمبر کے پاس یہ بات پہنچی تو پیغمبر نے کہا آپس میں بھی تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی اس میں سے بھی نکال دینا ہے۔ یہ قرآن شفا ہے۔ کبھی اپنی اولاد کو کہا ہے کہ بیٹا قرآن سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ آج قرآن پڑھو۔ کہا اللہ کے رسول، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں کیسے قرآن کی تلاوت کروں؟ آپ سے اچھا تو نہیں پڑھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیر، جی چاہتا ہے عبداللہ آج آپ نے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت کی، سورہ نساء، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت میں پہنچے کہ اس وقت کا کیا عالم ہوگا جب ہر امت پہ گواہ کو ہم پیش کریں گے، اور اے نبی ہم سب گواہوں پہ آپ کو گواہ بنا کے پیش کریں گے۔ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آج کیا وجہ ہے؟ ہم قرآن کو تراویح میں سنتے ہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تراویح میں قرآن کو سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، پتھروں سے زیادہ ہمارے دل سخت کیوں ہو گئے؟ ہم نے اس میں غوطہ نہیں لگایا۔ یہ ایسا سمندر ہے کس کے جس کونے میں جاؤ گے، جہاں پہ جاؤ گے تمہیں ہیرے اور جوہرات ملیں گے، تمہیں قیمتی خزانے ملیں گے۔ اور پیغمبر رو رہے ہیں، ہمیں حسبک یا عبداللہ، عبداللہ کافی ہو گئی ہے، اب تلاوت کو بس کر دے۔ یہ قرآن ہماری زندگیوں کو کیوں نہیں چینج کر سکتا؟ کیا وجہ ہے؟ یہ کرتا ضرور، لیکن ہم نے اس کے پاس جانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ رمضان کی حد تک قرآن کو پڑھا، رمضان کی حد تک قرآن کو ٹائم دے دیا۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں نے، قرآن کا مطلب یہی ہے، بار بار پڑھے جانے والی کتاب، بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ اس کی وجہ سے بات کو مکمل کرتا چلوں، اس کی وجہ سے اللہ عزتیں عطا کرتا ہے۔ نافع بن عبد الحارث کی ملاقات ہوتی ہے عثمان کے مقام پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک وادی ہے مکہ مدینہ کے درمیان میں۔ پوچھا کہ آپ ادھر ہو، بتلاؤ۔ وہ مکے کے گورنر تھے، پیچھے لوگوں کے اوپر گورنر کس کو بنا کے آئے ہو، ذمہ داری کس کو دے کے آئے ہو؟ کہا ہم ابزہ کے بیٹے کو۔ ابزہ کا بیٹا کون ہے؟ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے۔ فرمایا غلاموں کو آزادوں پہ فوقیت دے کے آگے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر المومنین انہو قاری لکتاب اللہ تعالی، وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے، وَإِنَّهُ عَالِمٌ، وہ عالم ہے بالفرائض، وراثت کے علم کو جانتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس وقت سچ فرمایا تھا میرے پیغمبر نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔ پیغمبر نے کہا تھا اس قرآن کی وجہ سے اللہ بعض قوموں کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ غلام تھا، اللہ نے کتنی عزت عطا کی اس قرآن کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، قرآن کے قریب آ جاؤ، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سیکھو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ یہ میرے لیے بھی کامیابی، آپ کے لیے بھی کامیابی۔ اور قرآن پاک جو پڑھنے والا ہوتا ہے قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیة تقرأها۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، اور اس طرح پڑھتے رہنا، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، جس طرح تو دنیا میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا، اس طرح آج آرام آرام کے ساتھ قرآن کو پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں پہ تو من الجنت والناس کہے گا اس جگہ پہ جنت پہ تیرا مقام ہوگا۔ کتنی خوش نصیبی ہے۔ اور ماں باپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو وہ تاج پہنایا جائے
جائے گا کہ جو سورج سے زیادہ چمکنے والا ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ قرآن سفارشی بنے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ اگر قرآن کو چھوڑا، کل پیغمبر کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، شکایت کریں گے پیغمبر کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مہجورہ کا کیا معنی ہے؟ نہ اس کو سنا، اس کو پڑھا، نہ اس کے مطابق زندگی بسر کی، نہ اپنے عمل میں لایا، نہ اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی، نہ اس قرآن سے کوئی بہتر چیز سیکھنے کی کوشش کی کہ اس قرآن کے اندر کون کون سی بہتر یہ جو چیزیں ہیں، ہر چیز ہی بہتر ہے۔ جو چیز اپنے من کے لیے اچھی لگتی ہے اس کے اوپر انسان عمل پیرا ہو جاتا ہے، جو اچھی نہیں لگتی اس کو انسان چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور پردے کے اندر بیٹھی ہوئی میری ماؤں بہنوں، اس قرآن کو اپنا دستور بنا لو، اپنا منشور بنا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے صحابہ میں کہا، میرے صحابی ابو موسیٰ اشعری، میں نے رات کو تیرا قرآن سنا ہے اور تیری اماں عائشہ بھی میرے ساتھ تھی، تیرے دروازے پہ دیر تک قرآن سنتے رہے، تو بڑے پیارے لہجے میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ اور میری امی عائشہ میرا قرآن سنتے رہے ہیں، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، میں اور اچھے لہجے میں اور سریلی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا۔ تو اس وجہ سے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو، زین القرآن باصواتکم، پیارے لہجے میں قرآن کو پڑھو۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن کو سمجھو، سیکھو۔ عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے کہ بڑی عمر ہے یا چھوٹی عمر ہے، نہیں، جس عمر کے سٹیج میں جہاں پہ مرضی ہے کوئی، اس کو چاہیے اگر قرآن نہیں پڑھا ہوا اس کو قرآن سیکھنا چاہیے، کوئی عذر نہیں ہے۔ جس عمر میں بھی کسی نے اسلام قبول کیا تو اس نے اسی وقت قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو سیکھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے۔ یہی ہماری زندگیوں کو بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سفارشی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ خلیل الرحمن آفاق